بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب مشکلات میں کون سا وظیفہ پڑھیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت بہترین وظیفہ ہے، زبردست، قرآن پاک کا بتایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، غم بھی دور ہوتا ہے، مشکل بھی دور ہوتی ہے، یہ نبی نے پڑھا ہے، حضرت یونس ابن متہ علیہ السلام انہوں نے پڑھا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، رب کریم نے مشکلات سے نجات عطا فرمائی ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے، کھلا وظیفہ پڑھیں۔ آپ بھی میرے ساتھ سارے پڑھ لینا تاکہ زبان سے ادا ہو جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، یہ قرآن کریم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ میں آپ کو کسی پیر فقیر کا دیا ہوا تجربے والا وظیفہ بتاؤں، ہو سکتا ہے وہ وظیفہ ٹھیک ہو، لیکن جو اللہ رب العزت کے قرآن میں ہے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب اگر کوئی بندہ نماز میں مل رہا ہو، امام صاحب اتحیات میں ہیں اور مقتدی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے یا ڈائریکٹ اتحیات میں بیٹھ جائے، اتحیات میں امام صاحب تشریف فرما ہے اور یہ نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اللہ اکبر کیا اور اتحیات میں بیٹھ گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے لیے ہاتھ باندھنا کیا قیام تھوڑی الگ تھوڑی کرے گا؟ کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے پھر بیٹھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی ایسے بیٹھ گیا تو آپ اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دیکھو یہی تو دلیل ہے نماز میں شامل ہونے کی۔ اگر آپ رکوع میں شامل ہوتے ہیں اللہ اکبر کر کے تو آپ کو رکعت ملی ہے یا نہیں ملی؟ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکع، جو رکوع میں شامل ہو گیا ایسے سمجھو وہ رکعت میں شامل ہو گئے۔ ہم یہی دلیل دیتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں مقتدی کے لیے قرآن کریم پڑھنا واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ دلیل کئی دلیلیں ہیں، ان میں پہلی دلیل یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رکوع میں شامل ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہتے کہ رکعت میں شامل ہو گیا۔ اگر سورۃ فاتحہ یا باقی قرآن پاک کی سورت پڑھنا مقتدی کے لیے لازم، واجب، ضروری، کمپلسری ہوتی تو پھر تو اس کی رکعت نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ رکعت ہو گئی ہے، تو اس لیے مقتدی پر قرآن کریم پڑھنا واجب نہیں ہے۔ بس یہ بھی ایسے ہی ہے۔ بس جو اکٹھے آتے جائیں بعد میں مجھے دے دینا، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب مدرس کو دوران تدریس کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ اچھا مدرس بننا ہے، طلباء کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیں مدرس، معلم، ٹیوٹر، پروفیسر، استاد، ٹیچر، ہیڈ ماسٹر، فرماسٹر، یہ تقریباً ایک ہی معنی کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے استاد، پڑھانے والا۔ سب سے پہلے استاد کو کم از کم کپڑے صاف پہننے چاہیے۔ میں ترتیب سے بتا رہا ہوں نا، آج کل استادوں کو دیکھو نا، میلے کچیلے کپڑوں سے پڑھانے آئے تو طلباء پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ اس لیے میلے کچیلے کپڑے نہ پہنے اور جو ہے نا آپ صاف ستھرا لباس پہن کے آئیں۔ دوسرا، جو سبق آپ نے پڑھانا ہے اس سبق کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، خود پڑھیں، پہلے خود سمجھیں اس کو، اور جب آپ پڑھ لیں سمجھ جائیں، کسی شرح سے پڑھیں، گائیڈ سے پڑھیں، کسی استاد کی کاپی سے پڑھیں، کسی سے دوہرا لیں، لیکن آپ نے دوہرا لیا۔ اب دو باتیں، جو آپ نے سمجھا ہے بڑی کتابوں سے، طلباء کا چھوٹا ذہن ہے، وہ سارے کا سارا پڑھا ہوا ان کے دماغ میں نہ اتاریں، ٹھیک ہے؟ وہ بچوں کا ذہن ہے، آپ بڑے ہیں، اب بچوں کی خوراک بڑوں کو تو نہیں دی جاتی، اس کو مزید آسان بنائیں، اپنے مطالعے کو مزید آسان بنائیں، اس سے ایزی بنائیں، اس سے ایزی بنائیں، بناتے 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 اینڈ پہ جو آپ سمجھیں کہ یار واقعی اب جوس بن گیا ہے تو وہ پلا دیا کریں، علم کا جوس۔ ہمارے والے حضرات وہ مشکل کتاب کا مطالعہ کر کے آتے ہیں، پھر وہی مشکل طلباء کو پڑھا دیتے ہیں۔ تمہیں یہاں پہنچنے پہ 15 سال لگے ہیں اور وہ بیچارہ تیسرے سال میں ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے آپ چھوٹے بچے کو کہیں اسے قیمہ کھلا دو، پیدائش والے بچے گوشت کھلاؤ، ہڈی بنے گی بہترین، اس کا کیا خاک ہڈی بنے گی، اس بیچارے کا نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ ایک عمر ہوتی ہے۔ تو منتہی طلباء، مبتدی طلباء، اسٹارٹنگ اینڈنگ، شروع آخر، اس کا فرق ہوتا ہے، تو وہی پڑھائیں۔ مجھے ایک طالب علم ملے، مجھ سے پوچھا کہ استاد جی داڑھی کا خلال کیسے کرتے ہیں وضو میں؟ میں نے کہا بیٹا آپ کی داڑھی گھنی ہے یا گھنی نہیں ہے؟ کہتے ہیں گھنی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا بس پھر آپ جلد تک پانی پہنچائیں، اور اگر داڑھی گھنی ہے تو بس پھر خلال کریں، آپ پانی جلد تک نہ پہنچائیں۔ کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، میں کلاس میں بات نہیں سمجھا تھا، حالانکہ مولوی ہو بندہ، اس سال بنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟
کہتے ترمذی شریف میں استاد جی پڑھا رہے تھے اور استاد جی نے فرمایا لہجہ کسا ہو تو حکم اور ہے اور لہجہ غیر کسا ہو تو حکم اور ہے. اب کہتے ہیں ٹھیک ہے میری کمی ہے, مجھے عربی کے یہ لفظ آنے چاہیے تھے, لیکن استاد جی ہر جگہ یہ جملہ کہتے تھے تو میں کما حق کو نہیں پہنچے گا. اب لہجہ کہتے ہیں داڑھی کو, کسا کہتے ہیں گنی کو. اب لہجہ کسا لہجہ غیر کسا, او طالب علم اسٹوڈنٹ کے دماغ سے اوپر آ گیا. اب یہ لوگ پتہ کیا کہیں گے کہ دور حدیث میں پڑھتے اس کو کسا کا معنی نہیں آتا. بھائی شاید بیچارے کو نہیں آتا تو کون سی موت پڑ گئی ہے بھائی. تو لفظ وہ بولیں جو طلباء کے دماغ کے مطابق ہو, ایسا لفظ بولیں جو سمجھ آئے. یہ میرے ہاں تخصص میں کوئی 2-4 دن نکال کے نا طلباء کو میں باقاعدہ ڈانٹ کے سمجھاتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ لفظ بولا کرو جو اگلے کے دماغ میں آئے. ہر جگہ کا فرق, کلاس کی زبان اور ہے, خانقاہ کی زبان اور ہے, اسٹیج کی زبان اور ہے, ممبر کی زبان اور ہے, فتوے کی زبان اور ہے. ہر جگہ کا مسئلہ الگ ہے. ٹھیک ہے, فتوے میں لکھا جائے گا بھئی اس نے پانی کا ایک گھونٹ اندر حلق سے نیچے اتارا, روزہ جاتا رہا. یہ روزہ جاتا رہا فتوے کی زبان ہے, یہ آپ کی اور میری زبان نہیں ہے. روزہ جاتا رہا وہ کہیں گے کہاں ٹانگ جاتا رہا, ہاں بکر جاتا رہا, کہاں جاتا رہا. تو بھائی جو جگہ کی بات ہو وہ اسی جگہ ہی بولا کریں. دوسری جگہ آپ اس کے لفظ کے مطلب کو بولیں گے تو وہ مطلب خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے الفاظ کی ایک تو مدرس کو یہ, دوسری چیز, تیسری چیز مدرس اپنے طلباء کے لیے دعا بھی کرے. جن کو پڑھاتا ہے ان کے لیے دعا کرے باقاعدہ. ڈنڈے مارنے کے لیے استاد تگڑے بیٹھے ہیں طلباء کو, اور اس کے لیے تہجد میں 2 رکعت نفل میں مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کو غصہ کرنے کا حق کس نے دیا؟ میں کہتا ہوں وہ استاد غصہ کرے طلباء پہ جو کم از کم ان کے لیے رو کے دعا تو کرتا ہو نا. یار 24 گھنٹے میں 2 نفل تو پڑھ لیتا ہوں. پھر یہ اپنے استاد کو, اپنے شاگرد کو غصہ بھی کرے اور ڈانٹے, اور پھر وہ ڈانٹ سنتے ہیں شاگرد. آپ ان کو بغیر دعا کے ڈانٹیں گے, آج کل وہ زمانہ نہیں ہے. وہ پھر اس شاگرد نے جس دن آنکھ دکھا دی تو سمجھ آئے گی. سریکی میں کہتے ہیں شاگرد مارے گرد استاد شیر دے بار. تو پھر یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ جو چیزیں اس کو بھی مد نظر رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب کو ختم کرنے کی نہ سوچیں بھی جلدی کتاب ختم ہو. نہ بھائی, ذہنیت دے. ہمارے اساتذہ نے ہمیں کتاب ختم کرائی ٹھیک ہے, لیکن کتاب ختم پہ زور نہیں لگوایا. پہلے سمجھایا کہ کتاب ہوتی کیا ہے, کتاب کا خلاصہ بتایا کہ کتاب کا خلاصہ یہ ہے, پورا خلاصہ بتا کے پھر سمجھاتے تھے. اور اگر آپ پڑھانے کے پورا پڑھتے رہے. وہ ایک استاد صاحب تھے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہ لکھ کر لے آتے تھے. وہ لکھ کے پڑھتے رہتے اور بعد میں طلبہ کو کہتے سمجھ آ گئی ہے. اب بیچارے شرم کے مارے طلبہ کہتے جی آ گئی ہے, کیونکہ جو کہتا نہیں آ گیا تو اس کو تک شرم نہیں آندی, تک سمجھ نہیں آندی. تو اب ایک دن طلبہ نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا یار ایک ہی حل ہے. کہا استاد جی اللہ کے لیے جب آپ جاتے ہیں نا تو یہ لکھا ہوا روزانہ کا کاغذ بھی ہمیں دے جایا کرے تاکہ ہم بھی اس کو یاد کریں. وہ کہتے ہیں ہم کاغذ جمع کرتے رہے پورا سال. جب پورے سال کے بعد وہ کاپی بن گئی اور وہ فلاں شرح سے لکھ کے آتے تھے, ہمیں سمجھ آ گئی. تو بھائی ایسی چیز نہیں ہوتی. لکھ کے نقطہ لائیں پھر طلبہ کو لکھوائیں. میں اپنے ہاں تخصص میں جو ترتیب رکھتا ہوں نا وہ لکھواتا کم ہوں. کیا کرتے ہیں, اس کی جگہ جو لکھا ہوا ہے اس کو فوٹو سٹیٹ کرا کے ان کے ہاتھ میں دے دیا, تو بیٹا پڑھ لو. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لکھی ہوئی آپ نے دے دی ہے, طالب علم اپنے وقت پہ اس کو پڑھے گا, اس کو فائدہ آ جائے گا. بہت سی چیزیں. کل میں ہمارے استاد محترم حضرت علامہ خالد محمود PhD لندن رحمۃ اللہ علیہ, چیف جسٹس رہے ہیں شریعہ کورٹ پاکستان لیول پہ, بہت بڑا نام ہے. علامہ خالد محمود ہی ہے. اگر کسی کے نام پہ علامہ ججتا ہے تو علامہ خالد محمود رحمہ اللہ تھے. کہتے ہیں سیال کوٹ کی دھرتی نے 2 علامہ پیدا کیے ہیں, ایک علامہ اقبال اور ایک علامہ خالد محمود. ان کی کتاب میرے پاس استاد جی کا دیا ہوا ہدیہ تھا, ابقات. آپ یقین مانیں میں نے ابقات میں کل ایک نقطہ پڑھا, میں اشش کروں, یعنی میں نے گویا کہ ایسے دانتوں میں انگلی رکھ لوں, اللہ اکبر, کمال یار. حالانکہ حضرت استاد جی نے پڑھایا تو شاید اس زمانے میں یاد ہی نہ ہوگا نقطہ. اب میں وہ نقطہ سناؤں تو بات لمبی ہو جائے گی, جیسے سننا ہو علیحدہ مجھ سے سن لے. تو میری بات کا مطلب یہ کہ اس طرح طلباء کے ساتھ کریں. جب آپ خلاصہ سنائیں گے پھر اس کے بعد میں مثال دینے لگا ہوں. مثلا آپ نے سبق پڑھانا ہے سورۃ الفاتحہ کا, سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ. آپ نے کہنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا پہلے خلاصہ سن لو, 2 لائنوں میں خلاصہ سنا دیں. آپ کہیں گے سورۃ فاتحہ خود 8
7 آیتوں کی ہے تو 2 لائنوں میں خلاصہ کیسے ہوگا؟ 2 لائنوں میں خلاصہ ہو سکتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے مضمون دیکھیں، اس میں کتنے مضمون بیان ہوئے ہیں؟ کہ سورۃ فاتحہ میں 6 مضمون بیان ہوئے ہیں۔ توحید بیان ہوئی ہے، رسالت بیان ہوئی ہے، قیامت بیان ہوئی ہے، عبادت میں احکام بیان ہوئے ہیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے بیان ہوئے۔ آپ کے سورۃ فاتحہ میں 6 چیزیں ہیں: توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے نہ ماننے والے۔ طلبہ یاد کر لیں گے، پھر ان کو بتائیں کہ توحید کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ قیامت کہاں ہے، مالک یوم الدین۔ احکام کہاں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا اس کے بعد جو وہ کیا ہے، کیا نام ہے، ماننے والے کہاں ہیں، انعمت علیہم، غیر ماننے والے کہاں ہیں، نہ ماننے والے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یوں سمجھا دے۔ یہ تب ہے جب آپ اٹھ کے مطالعہ کریں، سمجھیں، پھر اپنے سے گفتگو کریں۔ میرے استاد جی نے مجھے کہا تھا مدرس بننے کے لیے 2-3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ تکرار کراؤ۔ تکرار پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہمارا اردو والا تکرار ہے، بھائی اس کے ساتھ میرا تکرار ہو گیا، وہ لڑائی ہے، وہ نہیں۔ تکرار کا مطلب ہے ریوائزنگ، دوہرانا، اپنی کتاب کو دوہراؤ، طلبہ کو سمجھاؤ۔ جو طالب علم زمانہ طالب علمی میں تکرار کرتا ہے وہ پھر عالم بننے کے بعد مدرس بنتا ہے اور کامیاب مدرس بنتا ہے۔ یہ بن جائے۔ دوسرا، استاد جی نے بڑا زبردست طریقہ مجھے بتایا، مجھے فرمایا کہ شیشے کے سامنے بیٹھ کے طلبہ کو پڑھانا سیکھو۔ شیشے کے سامنے کا مطلب کہ جب شیشے کے سامنے بیٹھو گے پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ پنجابی بولنے کا پھر تینوں سمجھاوانا دا وال لانا ہے، پھر آپ کو سمجھانے کی ترتیب آنی ہے۔ پھر سمجھائے گا، شیشے میں خود کو پہلے دیکھنے میں بندہ ہنسے گا تو یہ ہنسنے پر قابو پائیں گے، تربیت ہوگی۔ اچھا یوں بیٹھا جاتے ہیں، پھر کہیں گے بیٹا بات سنو، اپنے آپ کو جب آپ کہیں گے پھر بات وہاں کہہ سکیں گے۔ مدرس کا ہونا چاہیے۔ پھر کہنا، جب ایک جملہ کہہ دینا پھر کہنا، ہو سکتے بچوں کو سمجھنا اس کا متبادل لفظ ہو۔ مثلا ایک حدیث ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، حدیث ہے کہ حضرت عمر کی زبان اور ان کے دل پر اللہ نے کس چیز کو جاری کر دیا؟ حق کو۔ اب طلبہ کے سمجھ میں نہیں آئے گی حق جاری زبان پہ اور حق جاری دل پہ کیا ہوتا ہے، تو آسان بولو کہ حضرت عمر کے اوپر یہ انعام ہے کہ اللہ نے دل و دماغ پہ حق جاری کیا۔ پھر اس سے بھی آسان بولو کہ حضرت عمر کی یہ فضیلت ہے، حضرت عمر کا یہ مقام ہے، حضرت عمر کا یہ درجہ ہے، حضرت عمر کا یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ایک رتبہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل اور زبان پہ حق جاری رکھا ہے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ زبان پہ۔ پھر اس کو آسان لاؤ، اچھا حضرت عمر وہ ہیں تو زبان سے بولتے ہیں، دل سے سوچتے ہیں، تو حضرت عمر وہ ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا بولتا بھی سچ ہے، سوچتا بھی سچ ہے۔ یہ یوں آسان سے آسان بنائیں۔ جب آپ آسان بنائیں گے پھر طلبہ کو سمجھ آئے گا۔ جس وقت سبق پڑھا لیں یا سبق لکھوا لیں، پھر کسی طالب علم کو مجھے اس کا خلاصہ سناؤ بیٹا میں نے کیا سنایا تھا۔ اگر طالب علم نے آپ کو سنانے کے بعد 40 منٹ کا پیریڈ ہے نا، 35 منٹ پڑھائیں، 5 منٹ میں خلاصہ سنیں، 5 منٹ خلاصہ سنا دیا، وہ کل مدرس بنے گا، وہ سنا کے دکھائے گا۔ کہتے ہیں نا جہاں رشتہ کرو لڑکی کو نہ سمجھو، لڑکی کی ماں کو نہ دیکھو، لڑکی کی نانی کو دیکھو۔ اگر اس کی نانی خدمت گزار ہوگی تو ماں خدمت گزار ہوگی، ماں خدمت گزار ہوگی تو لڑکی خدمت گزار ہوگی۔ مدرسین کو نہ دیکھو، ان کے دادا استاد کو اور ان کے استاد کو دیکھو، وہ کیسے چلیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ شاگرد مدرس بنتا کیسے۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ان میں فہم ہے۔ فہم کسے کہتے ہیں؟ خود سمجھتے ہیں۔ تفہیم نہیں ہے کہ وہ سمجھ آگے منتقل کریں، اصل چیز فہم کے بعد تفہیم ہے کہ جو سمجھے وہ آگے سناؤ۔ تو یہ اتنی مشکل بات تھی، آپ نے یہاں پہنچ دیا، اس کو کلاس میں پوچھا کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب، کسی نے اگر کسی کا حق کھا لیا ہو تو کیا عذاب ہے؟ وہ اللہ کے بندے، ثواب کے بارے میں پوچھا کرو، ڈرانے والے کام عذاب کے بارے میں آپ پوچھتے ہو۔ کسی نے کسی کا حق کھا لیا تو کیا عذاب ہے؟ بڑا اوکھا لگا۔ سورت نساء، سورت نمبر 4 ہے 5 ہے جی؟ سبحان اللہ، حافظ ہو یا اللہ حافظ ہو تم جی؟ پہلی سورت بقرہ پہلی ہے، ابھی حافظ بیٹھے۔ اچھا حافظ نہیں، یہ میری تفسیر کی کلاس کا ہے، یہ شاگرد دینے کو استاد دی کتنے بیڑا پڑے سی۔ پہلی سورت، دوسری، تیسری، چوتھی، تو نساء کون سے نمبر پہ ہو گئی؟ سورت نساء میں غالباً پہلا رکوع کا اینڈ ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ فرماتے وہ لوگ جو کسی یتیم مسکین کا حق کھا گیا، اس نے حق نہیں کھایا، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھائی، وسیصلون سعیرا، جس آگ کو کھایا اس آگ میں داخل ہوں۔ سعیر آگ کو عربی میں کہتے ہیں نار، لیکن سعیر کون سی آگ ہوتی ہے؟
زبردست آپ نے بولا ہاں بھڑکتی آگ بلیزنگ فائر ٹھیک ہے سعیر وہ آگ ہوتی ہے تو وہ سخت آگ ہے تو اسی لیے عذاب ہے اللہ اس سے محفوظ فرمائے بھائی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام پچھلا جمعہ آپ نے ملتان کے ایک مولوی صاحب کے بارے میں کچھ بات کی تھی اپنی کتاب کے حوالے سے کہ انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے اس مولوی صاحب کی وضاحت کر دیں نام بھی بتا دیں کیا بات ہے آپ کو کیا چاہیے ان کے نام کے ساتھ جب میں نے ان کو خفیہ رکھا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اس وقت تک خفیہ ہے جب تک وہ دوبارہ میرے خلاف اسٹیٹس نہیں لگائیں گے وہ لگائیں گے تو پھر میں بھی لگاؤں گا اور جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی جیسے جواب دینے کا حق ہے انہوں نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس میں مجھے کافر تک لکھا ہے میں برداشت پکایا میں پی گیا کہا جی منکر حدیث ہے یہ اس کو کس نے اختیار دیا وہ کسی کو کافر بیٹھ کے گئے اس کے اوپر جو ایف آئی آر کا قانونی اور آئینی دفعہ لگتا ہے میں لگوا سکتا ہوں نہیں لگوایا میں نے حیا کیا گزارا کیا میں نے تم اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر کسی پر جو مرضی آئے باتیں کرتے پھرو اور مجھے آپ کہیں جی نرمی کر دے مجھے آپ کہیں جی یہ کر دے ایسے نہیں ہے باقی ان کا نام ابھی تک میں ڈسکلوز نہیں کر رہا اسی لیے کہ انہوں نے اس کے بعد واٹس ایپ کے اوپر یہ حرکت نہیں کی باقی انشاءاللہ اگر دوبارہ کریں گے تو میں دوبارہ جواب دوں گا جس جواب دینے کا کہ آج 1.5 ہفتہ ہو گیا ہے میں نے ابھی تک ان کو دوبارہ کال نہیں کی 2 ہفتے تک کم از کم کچھ دنوں تک دوبارہ پوچھوں گا کہ حضرت آپ نے مطالعہ کیا کہاں ہے ہمارے کفر کی بات ذرا توبہ کرائیں ہمیں اس کفر سے نہیں تو پھر خود توبہ کریں میں نے تو کھلا پچھلے جمعے آپ کے سامنے کہا تھا میں نے کہا کسی بندے کے دل میں صحابہ کا احترام ہو اور وہ اہل علم ہو کم از کم صحابہ کرام کی عزت احترام اس کے دل و دماغ میں ہو وہ آئے ہم سے بات کرے اگر بوڑھا آدمی ہے بزرگ ہے سفید ریش ہے مجھے بلائے اور اگر نوجوان ہے میرے پاس آئے دا گز دا میدان اتنی پشتو مجھے آتی ہے عمران ٹھیک ہے ایسا کوئی مسئلہ ہے یہاں میں مسئلہ حل نہ کر دوں دودھ اور پانی کا تو پھر کر آج مجھے ایک بزرگ نے صبح میسج کیا کہ حضرت اپنوں کے لیے سخت زبان استعمال نہیں کر دو میں نے کہا تو نے پتا ہے کہ اس مولوی صاحب نے مجھے کیا کہا جی مجھے نہیں پتا میں نے کہا اس نے لکھا یہ کافر ہے منکر حدیث ہے اللہ اکبر ثبوت ہے میں نے ان کا واٹس ایپ اسٹیٹس کا جس نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا تھا میں نے وہ اسکرین شاٹ آگے بھیج دیا اس نے کہا مجھے آپ سے پہلے محبت تھی اب بھی ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا بس میں اپنا ویسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں انہوں نے مجھے کیا ہوا میں سے دوبارہ ڈیلیٹ کر دیا کہ یار یہ تو واقعی ہے سخت بات ایسے کسی کے اوپر آپ شروع ہو زاہد بھائی مجھے بتائیں کوئی آپ کو کہ آپ کافر ہیں برداشت ہوگا یار بات ہے یا تو کفر دکھاؤ اچھا پتہ ہی نہیں ہے میری کون سی کتاب ہے کتاب کا نام نہیں آتا کتاب پڑھی نہیں ہے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں آج تک جتنے بندوں نے اعتراض کیا نا میرے اوپر ان میں ایک فرحان لغاری ایڈوکیٹ ہے سندھ کا جس نے کتاب پڑھی تھی سمجھی تھی پھر اس نے گفتگو کی اس کو سمجھا باقی سب نے نہیں پڑھی جس نے اعتراض کیا میں چیلنج سے کہتا ہوں ساتھ آپ حیران ہوں گے ایک بندے نے ان میں سے کتاب نہیں پڑھی پڑھے بغیر سن کے ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں کر کے اعتراض کر رہے پھر تم نے کتاب کو دیکھا ہے تم نے پڑھا ہے ایک مولوی نے 35 منٹ کی کال کی میرے ایک دوست کو اور کہا میں نے 27 صفحے پڑھے ہیں اس نے کہا جتنے منٹ کال کیے اتنے صفحے ہی نہیں پڑھے تو یہ بیچارے علمی یتیم لوگ ہیں بھائی یہ 2 باتیں ہیں یا تو ناواقف ہیں اور یا ضدی ہیں ناواقف ہیں تو ہم انہیں واقف کرائیں گے سمجھائیں گے اور ضدی ہیں ضدی کا کوئی علاج نہیں آن مائی فوٹ ضدی کا ایک ہی علاج ہے اور کوئی علاج نہیں ہے ضدی کا وہ لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں بنتے باقی اب وہ کون ہے کون نہیں ہے اس کو فی الحال کچھ عرصہ کے لیے جانے دیں باقی تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کھل کے بات ہوگی بابا اس میں مولانا شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمار کے قاتل کون ہے مولانا میر محمد میالوی رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ لکھا ہوا ہے حضرت عمار کے قاتل کون ہے علامہ خالد محمود شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور چیف جسٹس آف شریعہ کورٹ اس کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ کا حوالہ لکھا ہوا ہے اس میں ہمارے شیخ و مرشد ہمارے میرے پیر اول اس دھرتی پر چمکتا نام شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسیٰ رحمہ اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے مذاق ہے جس کی زندگی گزر گئی 50 سے زائد اس شخص کے مناظرے ہیں اور کفر ان کے سامنے یوں دم دبا کے بھاگتا تھا جیسے اذان کی آواز پر شیطان بھاگتا ہے وہ بندہ وہ لکھ کے آیا ہے کہ حضرت معاویہ پر بک بک نہیں کرو اس کے باوجود بھی پتہ نہیں تمہارے دل میں کون سا حضرت معاویہ کا بغض بھرا ہوا ہے اللہ معاف فرمائے ایک بندے نے مجھے کہا کہ تم حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ کے خلاف لکھا ہے اور میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے تو نے قاسم کو پڑھا نہیں ہے کہتے جی خارجی فتنہ ان کی کتاب پڑھیں میں نے کہا اس کے بعد 1984 میں قاسم نے دفاع معاویہ لکھی ہے اس کو بھی پڑھ دونوں کتابوں کو ملا کے پڑھ
تو پہلے والا حوالہ مجھے دے رہا ہے، بعد والا جو حضرت نے خود اس کی پوری ترتیب میں وضاحت فرمائی ہے وہ حضرت کے الفاظ نہیں ہے؟ 7 حوالے میں نے دوسری کتاب سے دے دیے کہ پہلی بات کا مطلب یہ ہے. گزارا کرو. جب یہ حوالے آئے ہیں، اب ان کو پچھلے جمعے سے میرا کلپ آیا، سانپ سوکھ گیا ہے. سانپ تو بڑی چیز ہے، ان کو چونٹی بھی سونگ جائے تو یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. بیلنس موک گئی. جانے دے یار، ایک لمبی بات ہو جائے گی. بہرحال اللہ عافیت فرمائے. مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ غزلیں لکھنا، غزلیں پڑھنا یا پڑھانا کیا ٹھیک ہے؟ اس میں محبوب کے بارے میں جو بات ہوتی ہے وہ تو نامحرم ہوتا ہے. اکثر اسکولوں میں عموماً میں پڑھائے جاتے ہیں. اسکولوں میں یار کس غزل میں نامحرم کے لیے بات ہوتی ہے؟ وہ غزل ناجائز ہے. لیکن عام طور پہ جو ہمارے شعراء اگر کسی محبوب کا نام لیتے ہیں تو بعض اوقات محبوب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہوتی ہے. اے قلم جھک جا، ادب کا مقام ہے تیرے محبوب کے نیچے، تیرے قلم تیری نوک کے نیچے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. یہ بھی تو ایک غزل کا حصہ ہے. کیا کرو گے؟ ہر پر فتویٰ نہ لگاؤ. ہاں جس میں میوزک ہو، جس میں کوئی دکڑے بکڑے یہ بج رہے ہوں، جس میں کوئی ادھر ادھر کے معاملے ہوں، جو عشق مجازی کی چیزیں ہوں، غلط چیزیں ہوں، اور اس میں نعوذ باللہ کفری الفاظ ہوں، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، وہ ایک جملہ نہیں ہے، ایسے ایسے الفاظ ہوں، تو یہ غلط بات ہے. یہ جملہ غلط. یہ تو آپ محاورے میں بھی لوگ غلط بولتے ہیں. ہماری سرائکی میں کہتے نہیں وہ اتنا دور رہتا ہے جیسے خدا دے پچھاوڑے راوے. اب نعوذ باللہ جملہ کہ وہ اللہ کی بھی پچھلی سائڈ پہ رہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو غلط جملہ آپ نے بولا نا. وہ کہتے ہیں یہ تو اس نے ایسی بات کی خدا کو ہی نہیں پتا. انا للہ. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا جملہ میرے اوپر بول رہے ہو، چلو یوں تو گنجائش بنے گی، لیکن یوں نہیں. اسی لیے اگر اس غزل میں ایسی چیزیں نہیں ہیں پھر تو ٹھیک ہے. بعض غزلیں ہوتی ہیں اور بعض جو ہے نا کلام بھی ہوتے ہیں. کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی، میرے سرانے ایک دن اڑایا، بلبل کا بچہ واپس نہ آیا. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں تو بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. تو اس ہر کے اوپر فیٹ نہ کریں. مفتی صاحب گالیاں دینا کیسا ہے؟ بری بات ہے، غلط ہے، ناجائز ہے. لیکن اگلا جملہ سنیں اس نے کیا لکھا ہے. اگر علماء کی زبان سے گالیاں سنی ہوں تو وضاحت فرمائیں کس عالم کی زبان سے، کس کے لیے، کون سی گالی سنی ہے؟ ذرا آپ وضاحت فرمائیں، میں جواب دوں. بولیں کس عالم کی زبان سے کون سے جملے کی کس کے لیے گالی سنی ہے جس کو تم گالی سمجھتے ہو؟ مثلا اگر کوئی شخص منکر ختم نبوت کو، صحابہ اہل بیت کے گستاخ کو کتا کہتا ہے تو آپ کہو گے یہ گالی ہے؟ فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، قرآن کی آیت ہے، کریں ترجمہ. ان کفار اور گستاخوں کی مثال ایسی ہے جیسے کلب کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی کاف سے. یار تم مولوی بولو کتا، آؤ کہو گے گالی ہے؟ کس مولوی کی زبان سے سنا ہے؟ کون سا لفظ سنا ہے؟ پوری بات تو کریں. آپ جب پورا جملہ بولیں گے تب میں کہوں گا. عالم دین نے اگر کسی کے لیے کوئی ایسا جملہ بولا ہے تو اس کے وہ عالم ہے، وہ ساری چیزیں جانتا ہے، اس کو پوری ترتیب پتہ ہے. جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ بہت برا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، اس کی عادت ہے، کیسے ختم ہو جائے؟ وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. یہی سوچے کہ ایک جھوٹ بولنے پر اگر ایک بچھو، پھر دوسرے جھوٹ بولنے پہ قبر میں دوسرا بچھو، تیسرے بولنے پہ تیسرا بچھو، بٹھو یہاں دیتے دکان لا پیسے، پیچھے کیا بچا؟ تو اس سے معافی مانگے، توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح جواب کیوں دیتا ہوں؟ میں فیلڈ کا بندہ ہوں. چوکیدار کو پتہ ہوتا ہے کہ چوری کے معاملات کیا ہوتے ہیں. یہ سوال آپ کسی عام آدمی سے کریں نا، شاید وہ نہ جانتا ہو. میں اس عمر میں الحمدللہ دنیا کے 3 بر اعظم گھوم چکا ہوں. آپ میرے پاسپورٹ دیکھیں، یوں ملکوں کی مہریں لائنیں لگی ہوتی ہیں. مجھے اتنا تجربہ ہے. میں تقریباً دنیا کے ہر زبان والوں سے کچھ نہ کچھ بات، کچھ نہ کچھ واسطہ آستہ رکھ کے مجھے اتنا پتہ ہے. ایک ایک جگہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے. بعض اوقات لوگوں کے سوال مجھے بتا دیتے ہیں کہ اس سوال کے پیچھے کون سی شیطنت چھپی ہے. میں آپ کو ایک سوال سناؤں. میری مسجد کریمیہ میں ایک شخص آیا، 3 بیٹے ماشاءاللہ سے روزہ لگائے ہوئے تھے. وہ اپنے ابا کو لائے. باپ سفید ریش، بزرگ آدمی تھا. وہ منکر حدیث، قرآن پاک کا ترجمہ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. چال مولوی نلگا حل کریں دیں. اور اس نے کہا مجھے تو کوئی اور چیز چاہیے نہیں، کیونکہ جب حدیث اس نے ماننی نہیں ہے. انہوں نے قرآن پاک وہ بھی اپنے تھیلے میں رکھ کے آیا. مولوی کا ترجمہ نہ منانا پوے. ہم بیٹھ گئے، بات جی بسم اللہ. یہ 2005 کی بات کر رہا ہوں یا 4 کی، کم از کم کو 20-22 سال پہلے. مجھے کہتے ہیں بات سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں، اس کا جواب دے دیں پھر بات شروع کریں گے. پتہ تو تھا مجھے منکر حدیث. میں کہ جی بولے. کہتے ہیں ایک جگہ عمارت بن رہی ہو،
ایک عمارت کا مالک ہو، ایک عمارت کا فورمین ہو، مزدور، تو عمارت کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو مالک کی بات مانیں گے، مزدور کی مانیں گے؟ میں اس کی خباثت سمجھ گیا کہ وہ یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کر رہا ہے، اور آگے میں بتاتا ہوں کہ کیسے کر رہا تھا، میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا جی فورمین کی بات مانیں گے؟ وہ کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ فورمین کو مالک نے اجازت دے رکھی ہے کہ اس کی بات مانو۔ اس کے بیٹے بھی حیران، ساتھ بیٹھے ہوئے بندے بھی حیران کہ اس کا سوال کیا تھا اور مولوی صاحب کا جواب کیا تھا۔ جب گفتگو ہو گئی تو اس نے وہی بات پھر پیش کی کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے رسول ہے اور ایک شریعت ہے، اللہ مالک ہے، نبی تو نعوذ باللہ اللہ کے لیے مزدوری کر رہا ہے، اب نبی کی کو مانے، خدا کی مانے۔ میں نے کہا آ گئی بات۔ پھر میرے ساتھ والوں کو سمجھ آیا کہ یہ چینل کہاں سے چل رہا تھا۔ میں نے کہا میری فیلڈ ہے، مجھے پتہ ہے یہ بندے بولتے کیسے، ان کی مراد کیا ہوتی ہے۔ آپ یقین مانیں، میں نے اسے کہا قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو دے دے لے لو، جس سے روک دے روک جاؤ۔ تو حضور نے ہمیں احادیث بھی دی ہیں، قرآن بھی دیا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہم نے نبی کو قرآن بھی دیا، ہم نے نبی کو حدیث بھی دی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ ذات کے لیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، نبی کی مانو، خدا کی مانو۔ ایک جگہ تو قرآن پاک کی بات حد ہو گئی یار، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو نبی کی مانتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کی مانتے ہیں۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو ہم حدیث کا انکار کرتے؟ یہ جو علماء ہوتے ہیں نا اس مسئلے میں کیڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا آنکھوں دیکھیا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت مولانا مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک شخص بحث کر رہا تھا، اور اس بحث کے دوران حضرت مفتی صاحب نے اس کو سمجھایا کہ یہ غلط بات ہے جو تم کہہ رہے ہو، سمجھایا۔ آخر میں پوچھا کہ اس وقت تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کیا عقیدہ رکھتے ہو وفات کے بعد قبر میں؟ تو کہتے ہیں اس شخص نے کوئی اشارہ کیا اور مفتی محمود رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا جی کہتے ہیں مفتی صاحب نے کندھے پہ رومال رکھا اور اٹھ گئے، کہا جی اس سے بات نہیں کرنی۔ تو ہم علماء تھے ساتھ، ڈیرہ اسماعیل خان کے باقی علماء بھی کہتے ہیں ہم بھی ہٹ گئے۔ تو مفتی صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو ہم نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت ہمیں آپ کی آخری بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے جو اس سے پوچھا یہ تو سمجھ آیا، پھر آپ اٹھ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم آپ کے ساتھ تو اٹھ آئے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا اس سے پوچھا اور اس نے کیا کہا۔ تو کہ مفتی صاحب نے آنسو پونجے، گریا کی کیفیت ختم ہوئی تو مجھ سے فرمانے لگے کہ اس نے مجھے کہا ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے جو چھت سے پتھر نکلا ہوا تھا یا کوئی اینٹ، کہ اس طرح نبی اس وقت قبر میں پتھر ہے، نعوذ باللہ، یہ جملہ کہا اس نے۔ تو اب دیکھو وہ جو میدان میں بندہ بیٹھا تھا نا، جو فیلڈ کا ماہر ہے حضرت مفتی محمود وہ سمجھ گئے اس کی بات، باقی بزرگ ساتھ اس کی بات نہیں سمجھ سکے اس نے کیا کہا۔ تو بعض اوقات ماہر سمجھتا ہے، ماہر کو پتہ ہوتا ہے جملہ کیسے بولا جا رہا ہے۔ یہ جو ابھی علماء کے اوپر گالی والی بات انہوں نے بولی نا، فٹ اس پہ کرنا تھا کہ مرزا قادیانی کو علماء کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رافضیت کے معاملے میں صحابہ کرام کے گستاخ، اہل بیت کے گستاخ کو علماء کیا جملہ کہتے ہیں، فٹ اس پہ کرنا تھا کہ مولوی گالیاں دیتے ہیں۔ تو مجھے پتا تھا کالی نے میرے کلپ کو مس یوز کرنا ہے تو اس کا پورا علاج بندہ کر دے کہ علاج کرنا کیسے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ کوئی عیسائی مناظر تھا یا کون تھا، اس نے آ کے آیت پڑھی کہ جنت اتنی بڑی ہے جتنی زمین آسمان، ارضھا کارض السماوات والارض غالباً، پڑھی نا؟ تو انہوں نے کہا جب جنت اتنی بڑی ہے تو جہنم کہاں ہے؟ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اللہ جواب ہو۔ کسی چیز پر علماء کو جب مہارت ہوتی ہے نا، وہ اس دلیل سے استدلال لیتے ہیں کہ استفہام انکاری سے جواب کیسے دینا۔ مفتی صاحب کوئی شخص اپنے کپڑوں پر کالر رکھے اور پھر توبہ کر لے تو ان کپڑوں کے پہننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں کالر کو ہم نامناسب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کالر جو ہے یہ ٹائی کی ایک شکل ہے، اس لیے کالر نہیں پہننا چاہیے، بہتر صلحاء کا لباس یہی ہے۔ چلو بین ہے پھر ٹھیک ہے، کالر کے معاملات میں کئی لمبی لمبی باتیں ہیں، میرا اس پر تفصیلی کلپ موجود ہے یوٹیوب پر، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ کالر نہ پہنے کریں، بری بات ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، امتحان میں کامیابی کا مجرب وظیفہ بتائیں۔ یوٹیوب پر میرا وظیفہ سب سے زیادہ دیکھا گیا، اس کو دیکھ لیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ سوال پوچھا کرو جو میں جواب نہ دے چکا ہوں۔ بجلی کا کنڈا لگائیں وابڈا والوں کی ملی بھگت کے ساتھ، تب پھر اس کا استعمال کیسا ہے؟ وابڈا والے کو بجلی کے مالک ہیں کہ وہ آپ کو چوری کی اجازت دے دیں تو آپ چوری کر لیں؟ ہاں
वापडा वालों पे पहले कम इल्जाम है, जो एक इल्जाम और आप बढ़ा रहे हैं उनके ऊपर। चोरी चोरी है भाई, इससे बच जाए। मुफ्ती साहब, एक मस्जिद में जिसका मोटर पंप कुंडा चोरी के बिजली से चलाया जा रहा है, क्या उस मस्जिद के पानी से वुजू होगा या नहीं? यह सवाल आपने मेरे मिजाज का किया, इसका मैं आपको जवाब देता हूं। मस्जिद की बिजली का बिल इमाम की जिम्मेदारी है, मुअज्जिन की जिम्मेदारी है, या आप मुक्तदियों की जिम्मेदारी है? तो फिर मुक्तदियों से जाके पूछो कि तुम मस्जिद का बिल क्यों नहीं अदा करते। इसमें इमाम से, मौलवी से, मुअज्जिन से, खतीब से पूछने की क्या जरूरत है? हाँ, हमारे एक आलिम थे, वो एक अजीब जुमला फरमाते थे, फौत हो गए, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए। कहते हैं जैसे थाने का बिल हुकूमत देती है, अदालत का बिल हुकूमत देती है, इसी तरह जो है ना क्या कहते हैं, अस्पताल का बिल हुकूमत देती है, क्योंकि रिफाए आमा है, तो मस्जिद का बिल भी हुकूमत देनी चाहिए। कोई नहीं है, डायरेक्ट लगाते थे वो, और उनकी एक अपनी सोच थी। तो मस्जिद के मामलात में पूछना है तो मुक्तदियों से पूछो। अब मुक्तदी घर में नमाज पढ़ता है, सुन्नत नफल, रहता है, सोता है, उठता है, खाता है, पीता है, अपने घर का बिल देता है। ये सारे मुक्तदी अपने घरों को अच्छा करने के लिए गैस के बिल, नेट के बिल, पानी के बिल, बिजली के बिल सारे देते हैं, फोन के बिल देते हैं, और यही मुक्तदी मिल के मस्जिद का बिल क्यों नहीं देते? एतराज मौलवी पे, तेरे पानी से वुजू होता है नहीं होता, जरा तू आप कुंडा ले पिए, उससे पूछो, वो नहीं देखेंगे। इसलिए मुक्तदियों का हक बनता है कि अपनी मस्जिद का बिल अदा करें। मुफ्ती साहब, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए दुआ करें। हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान साहब को अल्लाह पाक सेहत आफियत की उम्र अता फरमाए, उनका साया आतिफत हमारे ऊपर सलामत बाकरामत रखे। ला ज़ालत शुमूज़ुहु बाज़िग़तन अलैना, ला ज़ालत फ़ुयूज़ु शुमूसी बाज़िग़तन अलैना। अल्लाह हमेशा उनका हमारे ऊपर साया सलामत रखे। जिस दिन ये बंदा दुनिया से चला गया, उस दिन आपने कहना है कि आज हमें नुकसान किया। मुफ्ती साहब, आप यकीन माने मैं रियाजुल जन्ना जाता हूँ ना, शायद अपनी ज़ात के लिए दुआ में बाद में शुरू करूँ, कायदे मिल्लत इस्लामिया के लिए पहले करता हूँ। हमको बेवकूफ़ लोग नहीं, हम इसको समझते हैं, हम उनके फ़वायद को समझते हैं। जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो दो बंदे हैं, या तो उन्हें पता नहीं है और या वो ज़िद्दी हैं। जिन्हें पता नहीं है उनको समझाएं, जिन्हें ज़िद्द आया हुई है ऑन माई फुट, उनको हम नहीं समझाएं। मुफ्ती साहब, रिश्ता देखने के लिए लड़की वालों के घर जाकर बगैर इजाज़त के लड़की की तस्वीर मोबाइल में लेना कैसा है? उस तस्वीर का नाहमारम मर्दों को दिखाना कैसा है? आगे मुफस्सल जवाब दे दें। हराम है भाई। आप अच्छी से रिश्ता कर रहे हैं, बीवी की तस्वीर आपने बहन के जरिए या किसी के जरिए घर से बनवा ली और फिर वो मोहल्ले में दिखाते फिरते, शर्म नहीं आती आपको? आपके घर में माँ बहन नहीं है, आपके घर में बच्चियां नहीं है, इज्जत सांझी होती है भाई। ये काम करोगे कल और क्या करेंगे? सिर्फ इतनी इजाजत है कि एक नजर आप देख सकते हैं, वो भी जब निकाह का इरादा हो। तो ये कैसा इरादा है आपका? कोई निकाह का इरादा नहीं, बस पसंदीदगी के लिए एक एक जगह को देख रहे हैं। कल आपके घर भी ये मामला पहुंचेगा। शीशे के घर में बैठ के पत्थर मारोगे तो तुम्हारा घर कहां बचेगा? ये गलत बात। चलो बहन तस्वीर खींच के भी ले आई है, तुम्हें दिखा भी दी है, बस एक नजर हो गई, उसको डिलीट कर देना। आप क्या तुम गैर मारा मर्द दूसरों को दिखाओगे? हाँ सही है, मेरी जाल सोनी, ठीक है, मोहल्ले वास्ते शादी की थी भी, ये अपने वास्ते। ये तो फिर बीवी ना हुई, ट्रैक्टर पे लगी हुई टेप हुई जो पूरा इलाका सुनेगा। खुदा के बंदे, ये क्या आपने बना दिया है? मुफ्ती साहब, एक शख्स सऊदीया में रहने वाला है, सऊदी हुकूमत से छुप कर चोरी चोरी हज करता है, इसके हज का क्या मामला है? सऊदी उलमा से जरा इस बारे में पूछ ले, उसको जवाब आ जाएगा, वो सारी तरतीब बता देंगे। इमाम काबा जो कहते हैं ना, ला हज बिला तसरी, उसके बावजूद भी आप ये काम करेंगे, पकड़े जाएंगे, पाकिस्तान को बदनाम कराएंगे, ऊपर लगेगी मोहर आपकी ऑफलोड की और चल मेरा भाई, फिर 10 साल आप जा नहीं सकोगे। मुफ्ती साहब, माँ बाप की खिदमत बराबर करनी चाहिए या माँ बाप की खिदमत में फ़र्क करना चाहिए? ये हमारा गुफ्ती साहब है, ठीक है। माँ बाप की खिदमत बराबर करनी चाहिए, लेकिन ये भी देख लें कि माँ अगर ज़्यादा बूढ़ी है, अब्बा जी कम बूढ़े हैं, तो फिर बूढ़े आदमी की ज़्यादा खिदमत कर लें, या अम्मी जी जवान है, अब्बा जी बूढ़े हैं, तो उनकी खिदमत ज़्यादा कर लें। बाकी दोनों जो है ना चीज़ें की खिदमत आप ज़्यादा करें। लेकिन इस सवाल पर मैं भी एक सवाल करता हूँ। आप कहते हैं माँ बाप, एक अम्मी एक अब्बा, दो बंदे हैं ना, अम्मी और अब्बू, किसकी खिदमत ज्यादा करूं? मेरा सवाल है, आपके चेहरे पे लगी हुई 2 आंखें हैं, किस आंख से आप ज्यादा देखोगे? इसका जवाब आप मुझे दे दें, इसका जवाब मैं दे देता हूं। क्यों फर्क करते हो खुदा के बंदे? कैसे मेरे इम्तिहान के लिए पैदा हुए? मुफ्ती साहब, मेरे कज़न का हादसा हुआ कराची में, दुआ करें अल्लाह उसको अच्छी सेहत, अल्लाह पाक उसको अच्छी सेहत अता फरमाए।
اس کے ساتھ ایک اور بھی دعا کر لیں. ہمارے شاگرد ہیں، بھائیوں کی طرح میرے خادم ہیں، بھائی رضوان گجر ہمارے، یہ ایونٹ بھائی رضوان والے، ان کا نونہال بیٹا 3 سال کا فوت ہو. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے اپنی اولاد کی طرح غم لگے. بچے نے چاکلیٹ کھائی اور سانس کی نالی میں پھنس گیا. میں سفر میں تھا، میں بعد میں آیا. میں جب ان کے گھر گیا نا، میں بول نہیں سکتا تھا. میں تسلی دینے کے لیے گیا، میرے پاس لفظ نہیں تھا. میں کیا تسلی دے دین کے لیے اس بندے کی جو میرے ساتھ خدمات ہے مجھے پتہ ہے. ملک غیر ملک میں ہمارے ساتھ عمرے تک وہ بندہ رہا ہے. عمرے میں بھی میں تکلیف میں تھا تو میری ویل چیئر اس نے چلائی. خادم آدمی، ایک ہی بیٹا ابو بکر. گود خالی ہو گئی ہے ماں باپ دونوں کی. بہرحال اللہ پاک اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں آتے ہوئے کہہ رہا تھا عرفان سے، مجھے کہنے لگے استاد جی میں اس کو سامنا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو کیسے تسلی دوں. میں نے کہا یار کچھ بھی ہو اس تکلیف کے بعد میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ حدیث پاک میں نے جس کو غم ملے اس کے لیے جنت. میں نے کہا اس بندے اور اس کی بیوی کی جنت پکی ہے یار. ان کے والد صاحب ہمارے استاد ہیں. میں تعزیت کے لیے گیا، وہ کہہ رہے تھے ہمارے گھر کی پہلی اولاد تھا، گھر کی پورا گھر اس سے پیار کرتا. تو ان کے لیے بھی، ان کے صبر کے لیے بھی دعا کریں. بھائی رضوان کے والد صاحب کی، والدہ کے لیے، اس طرح اس کی بیوی کے لیے، اس کے لیے، پورے خاندان، اللہ اس کو نعم البدل عطا فرمائے. اور یہ جو اس بھائی نے سوال لکھا ہے، مجھے اس سے یاد آ گئی بات، ان کے کزن کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. اس سمیت گھروں میں، اسپتالوں میں جو کوئی بیمار ہے، اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائے. مفتی صاحب، موجودہ حالات میں مہنگائی کے خلاف عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے لیے پلان بنایا تھا، اس جمعے ہم نے احتجاج کرنے تھے، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت غیر ملک کے مہمان ہمارے ملک میں ہوں تو اس وقت کم از کم اپنے ملک کی عزت رکھنی چاہیے. تو اس لیے مولانا نے اس کو 1 ہفتے کے لیے منسوخ کر دیا ہے کہ وہ ہم پوری دنیا سے میزبان ہیں. ہمارے پاس امریکہ سے بھی، اور اس طرح ایران سے بھی، اور ترکیہ سے بھی، اور مصر سے بھی، اور سعودیہ سے بھی، اور ان کے مہمان آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے کچھ دن مؤخر کیا ہے، ورنہ انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. رہ گیا یہ معاملہ جو اس بارے میں ایک سوال اور بھی چل رہا ہے کہ جی پاکستان کا اس بارے میں کردار کیا ہے. دیکھو، اپنے سیاسی اختلاف ایک طرف رکھ لو، اس مسئلے میں شکریہ پاکستان دنیا کہہ رہی ہے تو ہمیں بھی تو کہنا چاہیے. ہمارا ملک ہے یار. ہو سکتا ہے حکومت سے اختلاف آپ کے بھی ہوں اور یقیناً ہمارے بھی ہوں، گلے شکوے آپ کے بھی ہوں گے، ہمارے بھی ہوں گے، لیکن قومیت پر ایک ہوتے. اس مسئلے پر مزہ آ گیا جو ہماری حکومت نے کردار ادا کیا ہے نا، اس پر ایسے ہی رکھنا چاہیے. اس طرح ہی امن کے لیے کام کرنا چاہیے اور رب کریم پاکستان پر مزید کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے. اللہ پاکستان کے اندرونی حالات میں بھی امن عطا فرمائے، بیرونی حالات میں، ٹھیک ہے. اس بارے میں آپ کم از کم اور کچھ نہیں نا تو خاموش ہو جائیں. اگر کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے، خلاف بات کر رہا ہے اس موقع پہ ملک کی، تو یہ ملک کے ساتھ اچھائی کا مسئلہ نہیں. ہم اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی نے ہمیں پہچان دی ہے. یہ ملک ہمارا وطن اور دھرتی ہے. ہمارے اکابر نے اس ملک کو بنایا تھا. جب پاکستان بن رہا تھا، پتہ ہے اس کا نام کس ترجمے پہ رکھا گیا؟ مدینہ طیبہ. یہ عربی کا لفظ تھا حضور کے شہر میں، مدینہ طیبہ. مدینہ کا معنی جگہ، مدن، پاک، شہر، اور طیبہ کا معنی پاک. تو اس کا فارسی ترجمہ گیا پاکستان. یہ ترجمہ رکھا گیا اور نام رکھا گیا. یہ 2 ہی سلطنتیں ہیں جو اس اپنے مذہب کے نام پہ ہمارا سے وجود میں آئی ہیں، یا پاکستان یا اسرائیل. یہ اسلام کے نام پہ وجود پہ آئے، وہ یہودیت اور جیوش کے نام پہ وجود پہ آئے. یہ یاد رکھنا، یہ 2 ہی سلطنت ہیں. مفتی صاحب، انتہائی اہم مسئلہ جس نے کئی سارے باعزت خاندانوں کو اجاڑ کر رکھ دیا، وہ یہ ہے کہ اپنی کنواری زوجہ سے پہلے صحبت کے دوران خون کے اثرات نہ پائیں تو اس صورت میں عورت کو بد کردار تصور کرتے ہیں، ان کو ٹارچر کرتے ہیں اور اس عورت پر الزامات لگاتے ہیں کہ واقعی پہلی صحبت کے دوران عورت کے بلڈ کا معاملہ نہیں تھا، تو لہٰذا کیا واقعی شریعت میں ایسی خصوصیت ہے یا یہ غلط معاملہ ہے؟ آپ نے اچھا سوال لکھا ہے. یہ معاشرے میں چیز موجود ہے. میرے نام کے ساتھ مفتی کا لفظ ہے نا تو کئی بندے اس طرح پوچھتے ہیں. یہ غلط سوچ ہے، اس کو اسلام فیور نہیں کرتا. یہ جو آپ بلیڈنگ کا معاملہ اور پہلی رات اور فلاں، ضروری نہیں ہے. کسی خاتون کو کبھی کوئی زیادہ خوشی ملے نا، وہ خوشی میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو وہ معاملہ اس وقت اس کا ختم ہو جاتا ہے. آپ نہیں کہیں کہ پردہ بکارت آخر تک رہے گا، یا اس کو غم ملے اس خاتون کو، وہ بیچاری گھر میں بیٹھی ہے، اس کا پردہ وہیں سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس غم میں یا بیماری میں، چھلانگ لگانے میں، چھت سے گرنے میں، کچھ معاملات میں یہ معاملہ عورت کا وہاں نہیں رہتا. پھر آپ اس کو نعوذ باللہ پہلی رات یوں کر کے کہیں یہ بد کردار ہے، یہ غلط بات آپ کر رہے ہیں.
ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھ لیں اس کو, ڈاکٹر سے بھی دیکھ لیں, میڈیکلی بھی اپروو کر لیں, شرعی لحاظ سے بھی دیکھ لیں. میں سب لحاظ سے آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ اس طرح خاتون کو جانچنا یہ غلط ہے, ناجائز ہے, اور کسی پر الزامات کا معاملہ ہے. اس کی کوئی شریعت فیور نہیں کرتی. بہرحال مسجد ہے, جتنے حیا کے الفاظ میں سمجھا سکتا تھا, امید ہے میں اپنا میسج آپ تک کنوے کر چکا ہوں گا. مفتی صاحب, ہم دریائے سندھ کے کنارے یا گلگت میں سونا نکالتے ہیں. سونا نکالتے وقت مشینری, مزدور, ڈیزل, پیٹرول وغیرہ خرچ ہوتے ہیں, مثلا 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے یومیہ خرچ آتے ہیں. اب جو سونا نکل آتا ہے اس میں خمس, عشر, زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات پر حکومتی ٹیکس بھی ہوتے ہیں, اور پھر اس نکالنے کے کئی احکام بھی ہیں, اور پھر اس طرح کا نکالنا جائز بھی ہے یا ناجائز, اور اس کی آمدنی. یہ صرف ایک سوال پہ میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا. اس میں کئی حکومتی معاملات کا بھی دخل ہے. ریکاز کے معاملات کے نکالنے کے لیے, ذخیرہ کے معاملات کے نکالنے کے لیے شرائط کیا ہے, آپ کن شرائط پہ نکال رہے ہیں, وہ پوری ترتیب آپ مجھے دیں گے تب بتاؤں گا. یہ مسئلہ صرف ایک بندے کا نہیں ہے, یہ ملکی لیول کا ہے. آپ میرے ادھورے جواب کو لے کے مس یوز میں استعمال کر لیں. پھر جب تک اس کی پورے شرائط آپ نہیں لکھیں گے تب تک بہتر ہے کہ آپ پورے شرط لکھ کے دارالفتاء بھجوا دیں, ہم تاکہ اس پر تفصیلی غور کر کے آپ کو جواب دیں. صرف ایک سوال کے اوپر ایک ملکی لیول کے مسئلے کو یوں حل نہ کریں. اس پر کئی قسم کے معاملات چل رہے ہیں. سوئی والے آج تک لڑ رہے ہیں, ہماری سوئی سے گیس نکلی, ہمیں نہیں ملی. گرگری والے آج تک لڑ رہے ہیں, ہماری گرگری کی گیس کو فری کر دیں. تو اس طرح کے معاملات ہیں, اس میں حکومتی معاملات کا دخل ہے. مفتی صاحب, کسی شادی میں کھانا تقسیم ہوتے وقت گانے بجائے جائیں, ڈھول باجے نہ بجائے جائیں. اچھا, کھانے تقسیم سے پہلے, بعد میں بجائے جائیں, کھانا حلال ہے یا حرام؟ دیکھو, گانے بجانے سے دیگ میں پڑے ہوئے چاول اور کھانا اس طرح حرام نہیں ہے بھائی وہ حرام ہو گیا. وہ محفل میں کام حرام کر رہے ہیں. کسی جگہ گانا چل گیا تو یوں نہ کہیں کہ کھانا جو دیگ میں پڑا ہوا تھا وہ حرام ہو گیا. ہم یہ کہیں گے ان کا کام حرام ہے, ان نے ناجائز کیا, غلط کیا. ٹھیک ہے, اب آپ کھانا شروع کر چکے ہیں تو آپ کے کھانا وہ نوالے میں آنے کے بعد حرام نہیں ہو جائے گا, وہ حلال رہے گا. لیکن ایسے لوگ غلطی کرتے ہیں, ناجائز کرتے ہیں, گناہ کے بعد. بھائی شادی خانہ آبادی ہونی چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں انعام ہے. ٹھیک ہے, تو انعام جب اللہ کی طرف سے ملے تو اس کو ڈانس کی نظر, گانے کی نظر نہیں کرتے, شکرانے کی نظر کرتے. اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا کرم ہے, اللہ تیرا فضل ہے, تو نے ایمان مکمل کرا دیا, یوں مانگتے ہیں. تو یہ کام ناجائز ہے, گناہ ہے. اس سے آپ کا منہ میں گیا ہوا نوالا حرام نہیں ہوگا. ادھر دیکھو, اتنے لمبے لمبے خط ہیں. مختصر پرچی لکھی کرو اللہ کے بندو. ایک اور بھی آ گیا. مفتی صاحب, اللہ کی صفات کے بارے میں بتائیں. عین ہیں, مفتی صاحب صفات عین ذات ہیں یا غیر ذات ہیں؟ آسان الفاظ میں سمجھائیں, میں عالم نہیں ہوں. عالم نہیں ہے تو آپ اس مسئلے میں پڑھیں بھی نہیں. یہ سوال کن کا ہے؟ آپ کا. تو اس مسئلے میں نہ پڑھو جب آپ عالم ہی نہیں ہیں. دیکھیں, بعض صفات کے معاملات میں عین کسے کہتے ہیں, غیر کسے کہتے ہیں, جب تک آپ کے دماغ میں اس کی تشریح نہیں ہوگی آپ سمجھ نہیں پائیں گے. بس اللہ کو اپنی صفات اور ذات کے ساتھ مانیں. ٹھیک ہے, اس کی تفصیل ہے, لیکن اس کی تفصیل کا تعلق اس درجے کے ساتھ ہے جب 8 سال بندہ عالم بن جائے, پھر 9ویں سال کا تخصص کرے. ٹھیک ہے بیٹا, بس اللہ ہے, اللہ کی ذات ہے, اللہ کی صفات بھی ہیں, اللہ کی ذات بھی ہے. عمومی نہیں ہے. عمومی ہے تو مجھے اس مجمع میں ایک بندہ کھڑا کر کے بتا دیں عین ذات اور غیر ذات کسے کہتے ہیں. ایک ساتھی بتا دے جو عالم نہیں ہے, میں ابھی بتا دیتا ہوں. اس کا تعلق ہے ہی نہیں عوام کے ساتھ. کوئی عوام کے ساتھی بتا دے, پھیرے موبائل کوئی بندہ مجمع میں سے نکال کے لائے جو عالم نہ ہو اور مجھے بتائے کہ عین ذات کسے کہتے ہیں, غیر ذات کسے کہتے ہیں. عرفان نے مشکات پڑھی ہوئی, ابھی تک اس نے دورہ نہیں کیا, وہ بھی نہیں بتا پائے گا. ہے لو جی, عمومی مسئلہ نہیں ہے. عمومی مسائل ڈسکس نہیں کیا کرو, خدا آپ کو حج پہ لے جائے. اچھا, مفتی صاحب, ڈیرہ اسماعیل خان سے نکلنے اور داخل ہوتے وقت مسافرت کی کیا حدود ہیں, نماز پوری یا نماز ادھوری کے بارے میں بتا دیں. شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے جب آپ باہر نکلیں گے تب آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. شہر ڈی خان وہ ہے جہاں پر بلدیہ نے شہر کے نشانات لگائے ہوئے ہیں. شہر میں انٹری کے نشانات جو بلدیہ نے لگا دیے ہیں وہ دیکھ لیں. مجھے تو اپنے بچوں کی طرح یاد ہیں, جو میں شہر سے ہر روڈ سے نکلنا آنا جانا ہوتا ہے.
اس طرف والا روڈ کا میں بہت عرصے سے نہیں گیا, وہ رئیس بیٹھا ہوا ہے, یہ بتائیں گے. بہرحال بائی پاس سے باہر کا جو معاملہ ہے نا, وہ شہر سے باہر ہی کا ہے. عام طور پہ یہاں پر جو ہے یہ صدر تھانے سے آگے بلدیہ کا بورڈ ہے, اس طرف آپ جائیں تو قریشی موڑ سے آگے بلدیہ کا بورڈ موجود ہے, ادھر سے جائیں تو دامان ہوٹل سے پہلے بلدیہ کا بورڈ موجود ہے, اور یہاں پر جو ہے یہ بائی پاس کے لگ بھگ یہ بلدیہ کا بورڈ موجود ہے. یہ جو ہیں تو یہ شہر سے باہر کا معاملہ. ادھر سے آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. جی ہاں, سی آر بی سی چوک بلدیہ کے اندر ہے. سی آر بی سی چوک سے آگے ہے وہ بلدیہ کا بورڈ لگا ہوا ہے, ہمت کراس کر کے, تو وہاں سے شہر شروع ہوگا. جہاں بورڈ لگا ہوا ہے آپ جس جگہ پہ آپ اس کو شہر کی حدود ہے. اس کے بعد آپ کا 78 کلومیٹر سفر ہے شہر چھوڑنے کے بعد, جہاں پہ آبادی ختم ہو جاتی ہے. اب پتہ نہیں کسی کا بورڈ نہ لگا ہوا, شہر کی آبادی دیکھ لو, ٹھیک ہے. تو آگے پھر آپ کو جو ہے نا 78 کلومیٹر کا سفر ہے, تو آپ اسی جگہ سے گزرنے کے بعد مسافر ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور واپسی بھی اسی شہر تک آپ, اسی بورڈوں تک آپ قصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. مجھ سے میرا دوسرا سوال ہے کہ عبد الخیل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مولانا فضل الرحمان کے شہر کی جگہ کا نام عبد الخیل ہے تو یہ گھوڑے کا بندہ بنتا ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, آپ تحقیق فرما لیں, آپ کو اس سوال کا جواب آ جائے گا. میں نے براہ راست جا کے عبد الخیل والوں سے پوچھا ہے کہ عبد الخیل ہمارے والے یوں سمجھتے ہیں جیسے لفظ ہے نا, ایسے عبد الواحد میرے نام میں اکٹھا ہے اللہ کا بندہ, وہ سمجھتے ہیں عبد الخیل گھوڑے کا بندہ. یوں نہیں ہے. عبداللہ ہوتا ہے نا, عبداللہ, تو یہ مروتی پشتوں میں جو اس کا علاقہ ہے وہ لوگ اس کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں, عبداللہ کو عبداللہ اس طرح کہتے ہیں نا پشتوں میں, جو ان نے مجھے بتایا, ٹھیک ہے. تو وہ عبداللہ سے ابدل کہتے ہیں. پھر تو وہ ابدل بندہ جہاں رہتا تھا تو اس کی ساری فیملی رہتی تھی, تو عبدل خیل یوں بن گیا. سمجھ آئیے, وہ عبداللہ تھا تو عبداللہ کو ابدل کہتے ہیں, تو عبدل خیل اصل میں عبدل الگ ہے, عین با دال لام ختم ہو گیا, خیل الگ ہے. جیسے علی خیل, میاں خیل اکٹھا لکھ دو وہ آپ کی مرضی, لیکن الگ الگ لکھا ہوا ہے, تو لوگ اس کو عبد الخیل بنا دیتے ہیں کہ گھوڑے کا بندہ. یوں نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ تو میرا سر کھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان عبد الخیل کا ہے, اپنا نام اس کے علاقے کے کفر اور شرک والا ہے, اس کو وہ تبدیل نہیں کرتا, تم اسے مولوی مان دو. میں نے اسے کہا میرے بھائی 3 دن آپ گھر میں نہیں تھے, خیر ہے کہاں تھے؟ میں سہروزے میں گیا تھا. میں نے کہا کس جماعت کے ساتھ؟ تبلیغی جماعت کے ساتھ. تبلیغی جماعت کا مرکز کس شہر میں ہے؟ لاہور میں. لاہور کی کس بستی میں ہے؟ اب وہ بندہ چپ, نام ہی نہیں لیتا. آپ نام لیں اس مرکز کا, کیا نام ہے؟ کیا رائمنڈ کس کا نام ہے؟ کس سکھ کا نام ہے آپ کو پتا؟ تو خدا کے بندے وہ انگریزوں کے معاملات اور اس زمانے کے, تو اس وجہ سے رائمنڈ پر اعتراض نہیں آتا. میں کوئی تبلیغی جماعت پہ اعتراض نہیں کر رہا, تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے, انہوں نے ہمیں ہدایت کے راستے پہ لگایا, لیکن وہ نام غلط نہیں ہے تو رائمنڈ والوں کی غلطی نہیں بنتی. بالفرض اگر عبد الخیل غلط ہوتا تو مولانا فرمان کی غلطی کیسے بنتی ہے؟ ورنہ میں توبہ ٹیک سنگھ کا بھی کہہ سکتا ہوں, مولانا لدھیانوی صاحب کا شہر ہے, پھر آپ کیا کہیں گے؟ لدھیانوی صاحب کے اوپر اس پر کوئی مسئلہ آ گیا. تو شہروں کے نام پر بندوں کے نام کے معاملات الگ الگ ہوتے ہیں, پوری ترتیب پوچھ لیا کریں. ورنہ حضرت حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ, آپ لوگوں نے نہ دیکھا ہو, بزرگوں نے دیکھا ہے, میں نے حاجی صاحب کی خدمت کی ہے 20 دن. اس جیسی شخصیت قسم سے اس کے پسینے کے مقابلے میں ہمارا خون تولیں تو تب بھی خون کا معاملہ نہیں بنے گا. وہ شخصیت تھے. میں نے حضرت حاجی صاحب کا بیان سنا ہے, آپ کو پتہ ہے کتنے گھنٹے ہوگا ان کا بیان؟ رائمنڈ میں میرے 4 ماہ کے دوران کی بات ہے. حضرت حاجی صاحب نے نماز عصر کے متصل بعد بیان شروع فرمایا, 6 بجے بیان شروع کیا اور رات 12 بجے ختم کیا. صرف درمیان میں نمازوں کا وقفہ ہوا, اور وہ بھی نماز مغرب پڑھی, 2 سنت پڑھے اور حاجی صاحب ممبر پہ بیٹھ گئے. نماز عشاء پڑھی, کوئی 2 سنت اور 2 وتر کا 3 وتر کا ٹائم نہیں ملا, وہ تو تہجد تک پڑھ سکتے ہیں نا. حاجی صاحب فوراً بیٹھ گئے سلام کے بعد. دوستو میرے بھائیو بزرگو, اس طرح بات فرماتے ہیں, اور اس کی بات میں کیا یار, کیا کڑھن اور درد دل ہوتا تھا. تو اتنا بڑا بندہ آپ رائمنڈ کے نام پہ اس کو بلیم کریں گے؟ آپ کریں گے؟ آپ کی پگڑی بتا رہی ہے, نہیں کریں گے, تو پھر مولانا کو کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ مفتی صاحب سفر میں سنت نماز کا حکم بتا دے, سنت پڑھنی چاہیے نہیں؟ دوران سفر سنتوں کا کیا حکم ہے؟ کس جگہ پہنچ کے 15 دن سے قیام کم ہو, سنت نہیں پڑھی گناہ گار ہوگا؟ نہیں.
جب آپ کی گاڑی چل رہی ہے اس دوران آپ جا رہے ہیں تو اس دوران سنتیں معاف ہیں اور فرض جو 4 ہیں وہ 2 پڑھیں گے, جو 2 ہیں وہ 2 پڑھیں گے, جو 3 فرض ہیں وہ 3 پڑھیں گے. 3 2 نہیں ہوں گے. مثلا مغرب کی نماز آپ 1.5 رکعت پڑھ لیں, یوں نہیں ہوگا مغرب 3 3 ہے, صبح کے 2 2 ہے, ظہر عصر اور عشاء یہ 4 4 ہیں تو 2 2 ہو جائیں گے. لیکن سنت آپ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے, پر صبح کی نماز کی سنت ہم ضرور پڑھتے ہیں کیونکہ اس کا مقام بڑا آیا ہے. لیکن جب آپ وہاں پہنچ گئے ہیں تو اب سنت پڑھ لیں تو بہتر ہے. اب یوں نہیں ہے کہ آپ کہیں جی سنت ہم چھوڑ دیں, اب تو آپ کی گاڑی وہاں جا کے ٹھہر گئی ہے تو فرض ہوں گے وہ 2 کر لیں آپ. مفتی صاحب اب ایک جگہ ایک لڑکے سے اپنی بہن کی ہم نے منگنی کر دی, 8-9 ماہ بعد لڑکے میں سے کوئی موذی مرض مبتلا ہونے کے بارے میں علم ہو گیا. اب لڑکی وہاں شادی کرنے سے صاف انکاری ہے اور لڑکا بھی لڑکی چھوڑنے پر راضی نہیں ہے. 2 سال پورے ہونے کو ہے. لڑکے والے تاریخ پر تاریخ دے رہے ہیں لیکن لڑکا کسی صورت لڑکی چھوڑنے پر رضامند نہیں ہے. اس صورت میں ہم کیا کریں؟ ہم عدالتوں کورٹ کچہری میں بھی اس مسئلے میں گھسیٹنا ان کو نہیں چاہتے. منگنی ہوئی ہے, نکاح نہیں ہوا. منگنی توڑنا کون سا مشکل ہے؟ اگر واقعی توڑنا حق بنتا ہے تو یہ تو وہی حال ہے. لوگوں نے کہا تو نے وعدہ کیا تھا, تو اس کو غصہ آیا. انہوں نے کہا وعدے کس لیے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا توڑنے کے لیے ہوتے ہیں. حالانکہ بے ایمان کو کہنا چاہیے تھا وعدے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں. بھائی وعدہ, منگنی بھی وعدہ ہے, نبھانے کے لیے ہونی چاہیے. لیکن اگر اس موذی مرض کا علاج ہی ممکن نہیں ہے تو پھر تو بچی انکار کر رہی ہے تو انکار اس کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے, پھر انکار بنتا ہے. 2 سال لگ گئے ہیں, 2 سال میں لڑکا علاج کرا لینا, اس کا مطلب ہے مرض کو ایسا خطرناک ہے اسی لیے لڑکی شادی نہیں کرنا چاہ رہی. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. تو اس خطرناک مریل بندے کو اپنا علاج کرانا چاہیے. اللہ اس بھائی کو صحت عطا فرمائے, اللہ پاک اس کو صحت عطا فرمائے. میرے خیال میں لڑکا چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے تو لڑکے کا چھوڑنا کوئی شریعت کا جز نہیں ہے. منگنی ہے نا, منگنی کا مطلب صرف دعا خیر ہوتا ہے, ارادہ ہوتا ہے. ارادہ بدل جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں نکاح ہو گیا ہوتا تو پھر اس کا معاملہ لمبا تھا, یہ کوئی اتنی بڑی لمبی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی میں کمیونسٹ حضرات سے جو ہے فیس کرتے رہتے ہیں ان کو دن بدن, تو ایک کمیونسٹ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے کسی پروگرام کے بعد, تو ہم ان سے ملنے سے کتراتے ہیں کسی وجہ سے, کیونکہ وہ پھر جب بات کرتے ہیں تو گستاخی کی حد تک چلے جاتے ہیں اور جہاں پھر ہمارے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس بار بھی انہوں نے یہی, ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے, انہوں نے یہی روش اپنائی. اس نے سوال یہ کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو ان کی عمر کیا تھی؟ میں نے کہا 40 سے 45 کے درمیان تھی. آپ سے حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ میں نے کہا 9 سال. کہہ رہے آپ خود کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں خود کہہ رہا ہوں, حدیث کے الفاظ ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک 45 سال کا آدمی اور ایک 9 سال کی لڑکی, کس طرح آپ اس کی شادی کرواتے ہیں اور کس طرح ان کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں؟ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ شریعت میں ہماری, تو شریعت بھی آپ کی مکمل ہو چکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ان کی شریعت میں بھی ہے کہ بلوغت کے بعد شادی, تو 9 سال کی عمر میں عائشہ بالغ ہوئی ہوں گی, جس کے لیے آپ خود کہتے ہیں کہ آپ سے عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے گڑیا کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے تھے تو میں اپنی سہیلی کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی. تو کس طرح اس عمر کی شادی کی آپ 45 سال کے بندے کے ساتھ شادی کرواتے ہیں, ان کے ازدواجی تعلقات, یعنی وہ بہت آگے جانا چاہ رہا تھا جس کو ہم نے روک دیا. تو میں نے کہا اس پر پھر آپ کوئی وقت رکھیں, آپ سے پھر بات کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. یہ کوئی ایسے سوال نہیں ہے جس کے جواب دیے نہ جائے. میں جواب عرض کرتا ہوں پھر آپ سنیں کہ سوال کرنے والا بھی ایک دفعہ سوچے کہ بات ہے کیا. مسئلہ یہ ہے, آپ کہتے ہو گورے عقل مند ہیں, یہی عقل مند ہیں جن کو ہمارے جیسے جواب بھی نہیں آتے. عقل مند بدھو ہیں بیچارے دین کے لحاظ سے, 2 اور 2 4 والے لوگ ہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گورے نے کہا, اب میں کیا سناؤں, آن دا لائف بیٹھ. حضرت نانوتوی کہنے لگا ماں سے زنا جائز ہے. حضرت نے کہا کیوں؟ اب دلیل سنو اس کی بے وقوف کی. جب میں پورا اپنی ماں کے اندر سے نکل کے آیا تو یہ جائز ہے, اور اب میرا کچھ حصہ ماں کے اندر جائے تو ناجائز ہے. حضرت نانوتوی نے جو پٹک کے جواب دیا وہ یاد رکھے گا. فرمایا پتر تو یہ کہتا ہے پورا اندر سے نکل کے آیا تو جائز تھا, اب کچھ حصہ جائے گا تو وہ ناجائز ہے. تو جب تو نے پورا کھانا کھایا تو وہ اندر چلا گیا, وہ ڈیزالو ہوا اور پیشاب پکانے کی شکل میں نکلا, اب کھا لے گا؟ کہتا ہے نہیں. تو اس نے کہا پورا کھانا جائز ہے اور اس کا ایک ٹکڑا کھانا حرام ہے.
تو ان کو اس طرح کے جوابات ہوتے ہیں. یا آپ نے کہا سناؤ تو میں نے سنایا, ورنہ میں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ممبر پہ کیا, لیکن یہ ممبر تو نہیں ہے, تو کلاس روم کی بات ہے. عبد الکریم کو بہت اچھا سوال ہے. وہ بے وقوف ہے اس طرح کا دہریہ اور کمیونسٹ جو یہ سوال کرتا ہے. پہلی بات تو میں آپ کے جذبے کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ ان جیسوں سے جان بوجھ کے پنگا نہیں لیتا کہ وہ گستاخی کریں گے تو وجہ ہم بنیں گے. دوسری بات ہے اگر کرنا پڑے تو سینہ اٹھا کر کریں. رسول اللہ کی عمر 53 سال ہے, 45 نہیں ہے. اس نے پھر بھی رعایت کی ہے جب اما عائشہ سے نکاح ہوا ہے, اور میں سینہ اٹھا کے کہتا ہوں آؤ کوئی مجھ سے بات کرے. حضرت اما عائشہ کی عمر 9 سال ہے. اس چاچے کریلے سے کہے جو تو ہمیں سنا رہا ہے 9 سال کی بچی, اوے عجم کی عرب کی, کھجور کھانے والے زمانے میں گرم مٹی کا زمانہ ہے, وہ عرب کی 9 سال کی بچی پاکستان کے 18 سال کا مقابلہ کرتی ہے. عرب کی مٹی کتنی گرم ہے, جن کا عرب سے واسطہ ہے وہ جانتے ہیں. میری تیسری عالیہ پیدا عرب میں ہوئی ہیں, پڑھی عرب میں ہے, اور ان کی 17.5 سال میں مجھ سے شادی ہوئی ہے. مکہ مکرمہ میں رہی ہیں, پلی بڑی وہیں سے ہیں, پوری زندگی میں پہلی بار پاکستان آئی ہیں, تو میں جانتا ہوں عرب کیسا ہوتا ہے اور عجم کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس نے عرب میں جا کے آج تک وہاں ایک لیٹرین کو بھی صاف نہ کیا ہو, یہ کمیونسٹ ہمیں بتائے گا. تو وہ اتنی عمر کا ہے. نمبر 2, بالغ ہے یا نہ بالغ ہے. آپ کو پتہ ہے لڑکی کس عمر میں بالغ ہوتی ہے؟ اس بے وقوف کو کوئی جدید میڈیکل کی ریسرچ پر آ جاؤ, 9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. اور آج کل یہ بریلر کھانے والی مخلوق تو اس سے بھی پہلے کی امید رکھو. ان کی گروتھنگ ایج بڑھ جاتی ہے نا معاملے میں, کیا گرم سے 6.5 ماہ میں مرغی بنتی ہے اور یہ 35 دن میں بنا کے دے دیتے. تو کوئی گرمی کی ترتیب ہے یا نہیں ہے دیسی اور انگریزی کی؟ تو بھائی یہ جو وہاں کا معاملہ ہے وہ کچھ اور ہے. نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3, رشتہ کرانے والا کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا اللہ ہے, اللہ پاک نے تصویر بھیجی تھی اما عائشہ کی, حضور پاک علیہ السلام نے دیکھی, حضرت جبرائیل اوپر لے گئے, تو یہ تو حدیث ہے, لیکن وہ تو اللہ کو مانتا نہیں ہے. آپ کیسے اس کے سامنے پروف کریں گے کہ اللہ رشتہ کرانے والا؟ یوں نہ کہو, اسے کو رشتہ کرانے والا کون ہے؟ حضرت رسول اللہ کر رہے ہیں اور ابو بکر ان کے والد کرا رہے ہیں. جب دونوں فیملیز راضی ہیں رشتے میں, تجھے انٹرفیئر کا اختیار کس نے دیا؟ نہیں سمجھے؟ تو ان کے پرسنل میٹر میں کیوں انٹرفیئر کر رہا ہے؟ یوں کہیں اسے کہو میں راضی, میرا پڑوسی راضی, ہم نے آپس میں ایک معاملہ طے کیا. تیسرے کس نے کہا؟ جو ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی دوسرے کے اندرونی معاملات میں گھستے ہیں, اور جو تو اندرونی معاملات میں گھس رہا ہے وہ کیوں؟ اس طرح کی بات ان سے کریں. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جو بچی اپنی دے رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اسے نہیں پتا. اور آپ کو پتہ ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک کے گھر پہنچانے ان کی اما جان گئی تھی, جن کا نام حضرت سلمہ ام الخیر ہے. یہ حضور علیہ السلام کی ساس ہیں, ابو صدیق کی بیوی ہیں. تو وہ خود جا کر گھر پہنچا آئی ہیں, کیونکہ عرب کی بارات جو رسول اللہ کے دور میں ہوتی تھی والدہ خود جاتی تھی. ہمارے ہاں ترتیب ہے والدہ دوسرے دن جائے گی ناشتہ دینے, یہ غلط ترتیب ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے رخصتی حضرت علی المرتضیٰ سے ہوئی ہے, تو ان کی والدہ اس وقت دنیا میں نہیں تھی. تو حضرت ام ایمن, حضرت برکت رضی اللہ عنہ, ام ایمن جا کر حضرت علی المر کے گھر انہیں سیاف کر کے آئی تھی, پہنچا کے آئی تھی. سوال یہ ہے کہ جو ماں ساتھ اپنی بچی کو دے رہی ہے, جو باپ دے رہا ہے, جس گھر میں پہلی بڑی اما عائشہ, ان کو تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے, وہ تو بالکل مطمئن ہے. اور جو گھر لے رہا ہے وہ رسول اللہ کا ہے. رسول اللہ کے گھر میں اور بیویاں بھی موجود ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی معاملات بھی ہیں, اور ان کے اوپر اللہ کی وحی بھی آ رہی ہے. اور یہ لینے والے بھی راضی, دینے والے بھی راضی. اس کا معنی نابالغی والی بات یہ تیرے دماغ میں خناس نے ڈالی ہے. بھائی باپ اپنی بچی کو زیادہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہو؟ تو ابو بکر تو راضی, حضرت سلمہ ام الخیر تو راضی, رسول اللہ تو راضی, لینے دینے والے سارے راضی. تجھے کس نے کہا تو اعتراض کر؟ ہم کہتے ہیں یہ اور وہ دونوں ایک قوم آئی تو تیسری کتوں آئی؟ تو یہ تیسری قوم آپ نہ بنے بھائی, تھرڈ پارٹی آرام سے بیٹھے. ذرا یہ فرسٹ اور سیکنڈ کی بات ہے, پورا ہو گیا. تو اس طرح کوئی یہ بات نہیں ہے کہ یوں آ گیا تھا یوں ہو گیا تھا. وہ 9 سال کی عمر ہمارے یہاں 18 سال کی عمر کا مقابلہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان کمیونسٹوں کو کہو تمہارے رشیا میں جہاں تمہارا نظام رائج ہے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف, اللہ ماسکو تک میں رابطے میں ہوں. میرے شاگرد ہیں ڈاکٹر زین, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے ماسکو سے, وہ مجھ سے بھی پڑھے, مشکات شریف تک پڑھے ہیں. وہ جو مجھے بتاتے ہیں وہاں کے حالات, کہ وہاں سیکس ایجوکیشن کی کیا ترتیب ہے, وہاں ٹرپل ایکس کی کیا معاملات ہیں,
اور بالغ بچی کے ساتھ حشر کیا ہے اور نابالغ کے ساتھ کیا ہے. تمہارا وہاں فری سیکس جو دیا ہوا ہے تمہیں وہ نظر نہیں آتا جو بے حیائی کا گیٹ کھلا ہوا ہے, تمہیں پاک ہستیوں پر اعتراض نظر آتے. میں بہت حیران ہوں ان لوگوں پر, اپنے نظام کو کوئی نہیں دیکھتا. آج مجھے وہ کہاوت یاد آ رہی ہے کہ ہمیشہ یہ جو چھلنی ہے نا, چھلنی جسے ہم اپنی زبان میں پرون کہتے ہیں, جس سے آٹے کو چھانا جاتا ہے, چھلنی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہی پرون کہتے ہیں, چھانی نہیں. یہ جو چھلنی ہے نا, یہ چھاننی, یہ لوٹے کو تانا دیتی ہے تم میں 2 سوراخ ہیں, لوٹے میں 2 سوراخ ہیں, لوٹے میں 2 سوراخ ہیں. چھلنی خود کو نہیں دیکھتی. یہ عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم مولویوں کے معاملات یوں ہیں, تو اپنے کو نہیں دیکھتا.